امام بخاری کبھی باب قائم کرتے باب ان المیت یسمع، باب کلام المیت، باب سمع الاموات، باب ان المیت یسمع قرع النعال وخفق النعال، تین چار باب قائم کیے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے محدثین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ مردے سن سکتے ہیں، عند القبر کلام سلام دعا مردے سنتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ام المومنین کو ابن عمر اور حضرت عمر سے جواب دیا کہ یہ حدیث کئی لوگوں سے ہے، ام المومنین کا انکار ٹھیک نہیں ہے، اور ام المومنین کا انکار شروع میں تھا، بعد میں رجوع کر چکی ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، فتح الملہم جلد 2 صفحہ 448، فَكَأَنَّهَا رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا السَّابِقِ۔ بعض بزرگان دین نے جو تفسیریں لکھی ہے، جیسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر لکھی ہے، سماع الموتیٰ کا مسئلہ لکھنا تو ان کا حق ہے، وہ مولانا حسین علی کے شاگرد تھے، مولانا حسین علی کا نام منکرین میں سے تھا، لیکن جو موقف مولانا نے تفسیر میں لکھا ہے وہ افسوسناک ہے۔ مثلا یہ لکھنا کہ انور شاہ صاحب سماع الموتیٰ کے قائل نہیں ہے، شبیر احمد صاحب قائل نہیں ہے، یہ دونوں باتیں بالکل خلاف واقعہ اور غلط لکھی گئی۔ مولانا انور شاہ صاحب اتنا قائل ہے کہ ہندوستان کی زمین پر اتنا کوئی قائل نہیں ہو۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں حضرت مولانا انور شاہ نے ضابطہ بنایا کہ اصل نہ سننا ہے اور مستثنیات اس باب میں زیادہ ہے، حالانکہ یہ ضابطہ ابن الحمام نے بنایا، اور مولانا انور شاہ نے فیض الباری جلد 2 صفحہ 246 اور 247 اس پر اعتراض کیا ہے۔ قلت ما الفائدہ فی الانکار ثم الاقرار۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ لم یذهب احد من ائمتنا الی انکارھا، حنفی اماموں میں سے ایک سے بھی انکار ثابت نہیں ہے، اور انکار کتاب الایمان سے لیا گیا، اور کتاب الایمان کا تعلق عرف سے ہے، حقیقت سے نہیں۔ جیسے قرآن میں آیا کہ لحمن طریہ، مچھلی گوشت ہے، لیکن عرف میں لکھا ہے کہ مچھلی اور ہے گوشت اور ہے۔ مچھلی کھانے کی قسم کھا کے، گوشت کھانے کی قسم کھا کے مچھلی کھانے والا حانس نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کسی نے کہا زید سے بات نہیں کروں گا، پھر مرنے کے بعد قبر پر کر لے تو حانس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلام عرفی نہیں ہے، کلام حقیقی ہے۔ آگے اس کے ساتھ جو پخ لگا دیا لأن الموتى لا يسمعون عند الحنفیہ، یہ غلط ٹکڑا ہے، یہ حنفیہ کے باب میں درست نہیں ہے۔ اجل حنفیہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہمارے کسی امام سے بھی سماع الموتیٰ کا انکار ثابت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اجتہادی مسئلہ ہے کیا؟ یہ تو نصوص کا مسئلہ ہے۔ طالب علموں کے فائدے میں ایک بات یاد رہے کہ محدثین نے یہ بات تو قائم کیا کہ مردے سنتے ہیں، یہ کبھی بھی قائم نہیں کیا کہ مردے نہیں سنتے۔ اگر کوئی دنیا کا عالم طالب حدیث کی کتاب میں باب دکھا دے، میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ پوری دنیا حدیث میں کسی محدث نے عدم سماع پر باب قائم نہیں کیا۔ روایتیں دونوں قسم کی ہیں، لیکن انکار والی روایتیں کمزور ہے اور معول ہے، اور اقرار اور اثبات والی روایتیں قوی درست کتاب و سنت کے عین موافق ہے۔ یہ مسئلہ جب بھی بیان ہوا ہے تو کہا گیا انک لا تسمع، آپ نہیں سنا سکتے ہیں، یہ کبھی نہیں فرمایا کہ مردے نہیں سنتے۔ تو پھر آیت کا یہ معنی کردہ کہ مردے نہیں سنتے تحریف فی القرآن، تفسیر نہیں۔ شیخ القرآن نے لکھا ہے کہ سماع اسماع کے ساتھ نفی ہے کیونکہ یہ متعوع ہے، لیکن تجرید فصول اکبری میں ہے کہ جب صراحت موجود ہو تو فعل متعوع کا قول غلط ہے۔
جب صراحت موجود ہے کہ مردے سنتے ہیں، ان المیت یسمع خفق النعال ان الاموات یسمعون قرع نعالکم، بخاری شریف کتاب الجنائز۔ تو صراحت کے بعد فعل مطابق کا فائدہ بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ مولانا غلام اللہ خان نے مسلم شریف شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد سے پڑھی، اور مولانا شبیر احمد تفسیر کے فوائد میں لکھتے ہیں بہرحال اسماع کی نفی سے سماع کی نفی لازم نہیں آتی۔ بنیادی طور پر ہمارے زمانے کے مشائخ قرآن سے جو غلطی ہو گئی وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ انک لا تسمع الموتى کس باب میں واقعہ ہے۔ طلبہ ذرا غور سے سن لے، بہت توجہ سے سن لے، بس دو چار باتیں ختم۔ بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، اور آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ مردوں سے مردے مراد نہیں ہے، کفار مراد۔ تو کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، تو کفار ہیں مشبہ اور مردے ہیں مشبہ بھی، اور وجہ تشبیہ مشبہ مشبہ بھی میں ایک ہوگی، دو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ دلائل الاعجاز میں عبد القاہر جرجانی نے لکھا ہے، اساس البلاغہ میں زمخشری نے، اسرار میں، مختصر المعانی میں، شرح دسوقی میں، سب میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ مشبہ مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہوگی۔ مثلا زید کل اسد، زید کو تشبیہ دی ہے اسد کے ساتھ، زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بھی ہے، تو وجہ تشبیہ ایک ہوگی اور وہ ہے وصف شجاعت، دو نہیں ہو سکتی۔ اب اگر یہ حضرات کہتے ہیں کہ وجہ تشبیہ ہے عدم سماع، یہ زور لگاتے ہیں نفی کرنے کی، خواہ نفی ہوتی نہیں ہے۔ وجہ تشبیہ ہے، شیخ القرآن نے جواہر میں لکھا ہے عدم سماع، حسین علی صاحب نے تحریرات میں حدیث میں لکھا ہے عدم سماع۔ اچھا جی آپ بنا دیں ایک منٹ کے لیے کہ مردے بھی نہیں سنتے، کفار بھی نہیں سنتے، یہ خلاف حقیقت بات ہے۔ کفار تو سنتے تھے، اگر سنتے نہیں تھے تو مکلف کہاں تھے؟ خود آیت میں آگے ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، اس سے مراد وہ سماع ہے، وہ اسماع ہے جو ایمان والے کرتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں ہو سکتی، تو دوسری وجہ ہو سکتی ہے عدم تشبیہ ہوگی عدم انتفاع، فائدہ نہ اٹھانا، سننا فائدہ نہ اٹھانا۔ اب وہ دونوں میں ہو رہی ہے، کفار سن رہے ہیں ایمان نہیں لا رہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے، قبروں والے سنیں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے، عمل کا وقت نہیں ہے، لہذا انتفاع نہیں ہوگا۔ تو انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور میں وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے، نہ کہ عدم سماع۔ عدم سماع کو وجہ تشبیہ بنانا انتہائی کمزور قول ہے۔